ایک پیاری سی بچی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ہر وقت لال ٹوپی سر پہ رکھتی، اس لیے ہر کوئی اسے لال ٹوپی والی کہنے لگا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے بتایا کہ تمہاری نانی اماں بیمار ہیں۔ ماں نے اسے ایک ٹوکری میں کچھ پھل اور کھانا دے کر کہا کہ یہ اپنی نانی اماں کو دے آؤ، لیکن راستے میں رکنا مت اور نہ ہی کسی اجنبی سے بات کرنا۔ لال ٹوپی والی ٹوکری لے کر خوشی خوشی چل دی۔ راستے میں ایک پل آتا اور پھر جنگل میں سے راستہ نانی اماں کے گھر تک جاتا۔ راستے میں اسے ایک بھیڑیا ملا۔ لال ٹوپی والی بھیڑیے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ بھیڑیے نے کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ بھیڑیے نے چالاکی سے لال ٹوپی والی کو باتوں میں لگا لیا۔ اس طرح اسے معلوم ہو گیا کہ لال ٹوپی والی اپنی نانی اماں سے ملنے جا رہی ہے۔ اس نے نانی اماں کے گھر کا پتہ بھی معلوم کر لیا۔ بھیڑیے نے لال ٹوپی والی سے کہا کہ تمہیں اپنی نانی کے لیے خوبصورت پھول اکٹھے کرنا چاہیے۔ پھولوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوں گی۔ لال ٹوپی والی پھول اکٹھے کرنے لگی اور بھیڑیا تیزی سے اس کی نانی اماں کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے باریک سی آواز میں کہا، میں لال ٹوپی والی ہوں، دروازہ کھولیں۔ نانی اماں نے دروازہ کھول دیا۔ بھیڑیا اندر آ گیا اور نانی اماں کو کھانے کے لیے چھلانگ لگائی۔ نانی اماں جلدی سے الماری میں چھپ گئیں۔ اب بھیڑیے نے نانی اماں کے کپڑے پہنے اور کمبل لے کر لیٹ گیا۔ اتنے میں لال ٹوپی والی دروازے پر آ گئی۔ وہ جب اندر پہنچی تو اس نے نانی اماں کا حال پوچھا، لیکن جب اس نے بھیڑیے کے بڑے بڑے کان اور بڑی بڑی آنکھیں دیکھیں تو پریشان ہو گئی۔ جب وہ قریب پہنچی تو بھیڑیے کے بڑے بڑے ناخن دیکھ کر ڈر گئی۔ بھیڑیا بستر سے باہر آ گیا اور لال ٹوپی والی کو کھانے کے لیے دوڑا۔ لال ٹوپی والی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی۔ نانی اماں کے گھر کے پاس ایک شکاری رہتا تھا۔ وہ ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ شور کی آواز سن کر وہ اپنی بندوق لے کر آ گیا۔ بھیڑیے نے جب شکاری کو آتے دیکھا تو ڈر کر بھاگا۔ نانی اماں بھی الماری سے باہر نکل آئیں۔ نانی اماں نے لال ٹوپی والی کو پیار کیا اور شکاری کا شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے دونوں کی جان بچ گئی۔ انہوں نے مل کر لال ٹوپی والی کا لایا ہوا کھانا اور پھل کھائے۔ لال ٹوپی والی نے نانی اماں کو خدا حافظ کہا اور گھر واپس چل دی، لیکن اس بار وہ نہ تو راستے میں رکی اور نہ ہی کسی اجنبی سے بات کی۔